ہار مانتے ہیں تو بے اختیار میرے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ آج اور ہمارے تمام اساتذہ کرام کو جو مرحوم ہو چکے ہیں غریب کے رحمت کرتا اور جو ان کے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب سے بہترین جزا اور آخر دعوانا پریشانی نے تیری خطروں کو ذریعہ کر دی، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ حاضرین اکرامی، آج کی صدر مجلس ہم سب کے استاد حضرت مولانا اقبال صاحب گاؤں پڑھتا تھا، ابھی آپ کا خطاب ہوتا ہے اور اس کے بعد مدرسہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کی دعا پر مجلس کا اختتام ہونا ہے۔ عجیب کیفیت میں ہم سب ایسا لگتا ہے کہ کئی سال پیچھے جا چکے ہیں اور خود ہی جس دن حضرت والا کا انتقال ہوا ہوگا وہ دن آج ہی کا دن ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ مولانا کو غریب رحمت کرے اور یاد و نحت کو ان کا سچا جانشین بنائے، ان کے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آئیے مختلف کیفیتوں سے دوچار ہونا ہے، انسانی فطرت ہے، یہ بھی ہے اور آگے بھی مجلس کو بڑھانا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اہل مجلس منتظر ہیں دیر سے عالی وقار آپ کی بند و نصیحت کا، انہیں ہے انتظار۔ صدر مجلس سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی نصیحت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور انسان کو مسجود ملائکہ بنا کر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا اور لاکھوں درود و سلام اس موصل انسانیت پر کہ جن کے وجود کے بغیر اس کائنات کو اور کائنات کے تمام ذرات کو وجود ملا، انہی کے نور سے سب کچھ ہوا زیر و زبر پیدا، انہی کے نور سے سب کچھ ہوا زیر و زبر پیدا، کہیں جن و بشر پیدا، کہیں شمس و قمر پیدا۔ قابل قدر علماء کرام، مہمان اعظام، فضلاء ذی شان اور حاضرین مجلس، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ مادر علمی ام المدارس مدرسہ بیت العلوم کے تاریخی 100 سالہ اجلاس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم سب
مدرسے کے فضلاء، فارغین، متعلقین یہاں پر اکٹھا ہوئے اور ایک دوسرے کی زیارت، ملاقات اور ربط باہمی کو تازہ بتازہ کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اکٹھا ہونے کو ہمارے حق میں بھی اور ام المدارس مدرسہ بیت العلوم کے حق میں بھی خیر کا ذریعہ بنا دی اور وقتاً فوقتاً اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں اس حقیقت کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کسی مدرسے کے بانی ہو یا ناظم، کسی جماعت کے سربراہ ہو یا امیر، کسی کتاب کے مصنف ہو یا معلم، کسی ادارے کے شیخ الحدیث ہو یا سر مدرس، کسی مسجد کے امام ہو یا خطیب، یہ سب کی سب اسی ماجرے علمی کا عطیہ اور اس کا فیض ہے جس کی نسبت پر ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ دریائے طلب بن جاتا ہے ہر مہکش کا پائیدار یہاں، دریائے طلب بن جاتا ہے ہر مہکش کا پائیدار یہاں، ہم تشنہ لبوں میں سیدھے ہیں میں نوشی کے آداب یہاں۔ محترم حضرات، اس مجلس کے مناسبت سے باتیں بہت ساری آ چکی، میں ماہر علمی کی ماضی کے چند اوقات کی طرف چند لمحے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجیے، جس وقت ہمارا یہ ماہر علمی بیت العلوم نے تعلیمی سفر شروع کیا، اس وقت تو مالیگاؤں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی مشکل سے 15-20 ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ تعلیم کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی کا کوئی خط کہیں سے آ جاتا تو اس کو پڑھوانے کے لیے کسی منشی کی تلاش کی جاتی، اس کی منت سماجت کی جاتی، اس کی آؤ بھگت کی جاتی، اور جب تعلیم کا یہ حال ہے تو انسانی زندگی کے دیگر شعبے کا اندازہ لگا دیجیے۔ ایسے حالات میں علامۃ العز حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمید خاص حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالیگاؤں تشریف لائے، جن کی وجہ سے اس شہر کا مقدر شاہ اور حضرت مولانا نے یہاں کی تاریکیوں اور ظلمتوں سے سمجھوتا نہ کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی معاونت اور لوگوں کی مدد کے ساتھ مدرسہ بیت العلوم کی بنیاد ڈالی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک مینارہ نور بن گیا جس کی روشنی نے پورا مالیگاؤں جگمگا اٹھا۔ ایک بار اوپر شکستہ اور پیدا حوصلہ شکن تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ محترم حضرات، کوئی لمبی چوڑی تاریخ میں نہیں جا رہے، بیت العلوم اپنی تعلیمی سفر کے تقریباً 137 سال پورا کر چکا۔ اس طویل عرصے میں اس نے عظیم الشان خدمات اور خوشگوار نقود چھوڑے اور 2000 سے زائد علماء حفاظ قرآن کا ایک قیمتی سرمایہ امت کے حوالے کیا ہے۔ یہ کوئی شاعر بدر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس عرصے میں بڑے نشیب و فراز آئے
مخالف آندیاں چلی، اس مدرسے کو نظر بد لگی، لیل و نہار کی گردشوں نے اس کے عظیم الشان خدمات کے نقوش کو مٹانا چاہا، دھندلا کرنا چاہا، لیکن یہ مدرسہ ان سب کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بقول حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسہ ضرور چلے، ترقی کی راہ پر اور اپنی منزل کی طرف رواں رہے۔ محترم حضرات، جن نفوذ قدسیہ نے اس مدرسے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، سب اول کے اکابر علماء نے حضرت مولانا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ممتاز تلامذہ جو ہر فرد اپنی ذات سے انجمن تھا، یہ مدرسے ملت، یہ مدرسے اسلامیہ اور یہ جامعۃ الصالحات کے پرشکوہ عمارتیں اس کی گواہی دے رہی، اور میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جامعۃ الصالحات جو بین الاقوامی درسگاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ ہندوستان سے تجاوز کر کے 7 سمندر پار مختلف ممالک میں مالیگاؤں شہر کا تعارف ہوا ہے، مالیگاؤں میں چرچا ہوا ہے۔ میری عاشقی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا، میری عاشقی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا، میرے عشق نے بتایا تیری زندگی کا فسانہ۔ تو اس کے بعد والے دور میں شاہ ترمذی حضرت مولانا عبدالستار اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کو منقع اور اجاگر کرنے والی شخصیت حضرت مولانا سلیمان شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے افکار و نظریات کی عمارت کو مسمار کرنے اور ان کے ایوانوں میں ہلچل مچانے والی شخصیت حضرت مولانا منکر قادری پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہترین مدرس، بہترین معلم حضرت مولانا عبد الرحیم راجستھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحب القلم والبیان اور میدان کتابت کی شہسوار حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں اس چنگیزخان علم کی آبیاری کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والی شخصیت حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہاؤلائی آبائی الفیدین بمثلی اذا جمعتنا یا مجید المجامی۔ محترم حضرات، بہت ساری باتیں تو آ چکی ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن چند لمحات کے لیے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ سمجھیں، آج جس دھرتی کے اوپر، جس ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آگے حالات انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو مختلف فتنے اپنا سر اٹھا رہے ہیں، کہیں قانونیت کا فتنہ، کہیں اختلاف کا فتنہ، کہیں شفیعیت کا فتنہ، یہ سب سارے فتنے یہ سب ابھار رہے ہیں، اور دوسری طرف برسر اقتدار حکومت پارٹی ٹویلز کی طرف سے جو مسلمانوں اور اسلام کے انتہائی سخت اور برے دشمن ہیں، جو رہ رہے تھے مسلمانوں کا حیران اور پریشان کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ، اور اس وقت اب تک تو مدارس کے اوپر، مکاتب کے اوپر انگلیاں ہوتی تھی اور اب بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک نوبت آ،
یہ حالات ہے ہمارے سامنے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. دیکھو دین کی تبلیغ اور اشاعت کا دو اہم ذریعہ، ایک جماعت یعنی دعوت تبلیغ کی نئی صرف محنت ہو رہی ہے، اور دوسری مدارس حکومت کی نگاہ ان دونوں کے اوپر ہے. حکومت مختلف بہانے سے ہمارے گھر کے اندر مداخلت کرنا چاہیے. اس لیے اس وقت کو نداقت کے ساتھ اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم جس لائن میں لگے ہوئے، مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، بعض تبلیغ کی لائن سے، تصنیف و تعلیم کی لائن سے، ہم جس لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھ لو کہ یہ نظام خدابندی کے عظیم ایک کڑی، اس کا ایک اہم حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اس کی کڑی، یہ اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی قدر کریں. آج دین کے اوپر مختلف حملے جو ہو رہے ہیں، دیکھو ماضی میں دیکھیں جب بھی دین پر کوئی حملہ ہوا ہے، کوئی فتنہ اٹھا ہے، تو یہی چٹائیوں پر اور بوریوں پر بیٹھنے والے اور قال اللہ اور قال رسول کی صدا لگانے والے یہی سامنے آئے. آپ تعریف اٹھا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. یار یہ موبائل یہ ہمیں ایسا روایت ہو گیا ہے کہ آپ کتابوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے بڑا فتنہ آپ موبائل کا، کام کی چیز ہے، اسے انکار نہیں. اسی سے ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں، ساری برائیاں اسی کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں، میسیج اسی کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، پیغامات اسی کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے وعدہ پہی کسی کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو بولے کہ ساری برائیاں اسی موبائل کے ذریعے. لڑکیوں کے پاس موبائل کیا کرو کہ وہ تجارت کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف گناہوں کا جال پھیلا ہوا ہے، فتنے ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا تھا فقط بن مطر، زمانہ ایسا بھی آئے کہ فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کی قطرات. سمجھ نہیں آئے گا کتنے پانی پیدا ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے. ایسے وقت میں حضور اکرم نے فرمایا بادلوا بالأعمال الصالحة، اعمال صالح کی طرف سب تک کرو دوڑو. تو ایسے وقت میں ہم جو اللہ کی طرف سے جس خدمت کے اندر جو لگے ہوئے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ غنیمت کبریٰ ہے. اور ہندوستان میں جو اس کی حیثیت ہے ہم اس کو پہچانیں. جو تدریس کے اعتبار سے مرکزی ادارہ ہندوستان میں، وعظ و تبلیغ کے اعتبار سے مرکزی آفس یا مرکز ہندوستان میں، خانقاہوں کے اعتبار سے مرکزی خانقاہ ہندوستان میں، اللہ کا شکر ماننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم اگر ان مدارس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اگر آگے نہ کریں تو یہ مدارس اگر نہ رہیں گے تو اسلام کا تشخص ہی نہیں رہے. ہماری جو آنے والی جو نسل ہے اس کی یقین اور اعتقاد اور ایمان کی عبادت اسی وقت ہوگی جبکہ مدارس اور مکاتب نہیں، کہیں ملنے کی نہیں. کفر و ضلالت سے ہمارا چلو دربار رسالت کے طرف لوٹ چلے. یہی مدارس اور مکاتب سے ہمارے بچوں کے ایمان اور یقین کی عبادت ہو. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھو. اور حکومت کی نگاہ انہی دونوں پر ہے، یا تو کبھی جماعت پر پابندی لگاتی ہے یا تو کبھی مدارس کے اوپر پابندی لگاتی ہے. آج مدارس کا جو سروے جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی تھی. بابری مسجد کے تعلق سے یہی کہا جاتا ہے صفائی ہوگی، صفائی ہوگی، صفائی ہوگی، ویکل صاف کر دی، عمارتیں صاف کر دی. اب مدارس کے لیے کہا جا رہا ہے صرف جو ہے
یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کے لیے پورا انتظام ہے کہ نہیں، بیت الخلا ہے کہ نہیں، کھانے پینے کا سامان برابر ہے کہ نہیں، وہی پانی کے اندر گزرے. لیکن ان کے عزائم بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی قدر کریں، مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو پہچانیں اور ہر اعتبار سے اس کی حفاظت اور صیانت کے لیے جو بھی کوشش ہو ہم اس کے لیے جو ہے آگے آئیں. یہ مدارس اور مکاتب ان کی اہمیت کو سمجھیں. انہی مدارس اور مکاتب سے مساجد کے ائمہ اور خطیب ملتے ہیں. انہی مساجد سے نماز جنازہ پڑھانے والے ملتے ہیں. انہی مساجد سے وعظ و تقریر والے ملتے ہیں. انہی مدارس سے معاشرے کے اندر مسلم اور جو ہے لوگوں کو راہراست لانے والے مبلغین ملتے ہیں. ورنہ بعض دیہات ایسے ہے کہ جہاں پر کوئی تعلیم کا رقم نہیں. ابھی چند روز پہلے ہمارے محلے کے اندر بمبئی کے کسی جھوپڑ پٹی سے ایک لڑکی آئی، وہاں اس کی وہاں بیائی تھی، وہ آئی 15 دن ہوا اس کو جو ہے لڑکا ہوا. اب 15 دن کے بعد یہاں آنے کے بعد اس کے کام میں اذان دی جاتی. ادھر پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ کام آپ کو اذان دینے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں تھا. یہ ابھی جو ہے 2 دن پہلے کی بات. تو اس لیے یہ جو فتنے جو پھیل رہے ہیں، ارتداد کا معاملہ جو پھیل رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے سعادت اور ہماری بڑی خوش قسمتی. دوسری بات یہ ہے کہ مدارس اور مکاتب کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم منسلک ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے. اخلاص ہے تو اس کو بتا. کہتے ہیں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو گلستہ پوستا لکھی ہے، علامہ سعدی نے گلستہ پوستا لکھی مطالعہ پڑھائی کرتی ہے. کسی گلستہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بچی کا آئدہ زبل تب پہ از گلستان من ببر بن کے. کسی گلستہ کے بارے میں لکھا ہے. جب گلستہ لکھ رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ اور دوسرے لوگ گلستہ لکھ رہے ہیں تو علامہ سعدی نے کہا کہ اسی کی گلستہ کو بقا رہے گا جس کے اندر اخلاص ہو. جس کے اندر اخلاص ہوگا اسی کی گلستہ کو بقا رہے گا. علامہ صادق کے ساتھ میں بڑی پڑھائی کری. اور اس کے علاوہ جد و جہاد، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے قربانی، یہ جو ہے ضروری ہے. قربانی بہت ضروری ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قربانی ہے تو دین غیر میں چمکے گا اور اگر قربانی نہیں ہے تو دین اپنے میں مٹ جائے گا. اس لیے ہم جو ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے دین مٹتا جا رہا ہے. ایسے قربانی ہو چکی چاہیے. قربانی بہرحال بہت ساری باتیں آ چکی ہے اور کچھ باتیں کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کی خدمات اور ایک دوسرے کے جو ہے ان کے جو دائرۂ خدمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے واقف ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع بار بار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کو عطا فرمائے. دعا کو ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر. انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے باہمی رشتے جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتے جڑے واصف تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. جامعہ بیت العلوم مالیگاؤں کے تمام ہی اساتذہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو تراش کر خراش کر کچھ نہ کچھ بنایا کہ سب اپنے مقام پر جا کر کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ آپ کا فیض ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی تربیت ہے. اسی ادارے میں موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں. میں نہایت ادب کے ساتھ آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی دعا کے ذریعے آج کی اس مجلس کا دعا کے لیے مدعو کیا گیا ہے.
کیونکہ یہ بیتی برادران کا مجمع ہے. بیتی برادران سے بس 2 جملوں میں 2-4 باتیں کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا اور آپ حضرات بھی خلوص کے ساتھ دعا فرمائیں. مولانا ولی اللہ صاحب بستوی رحمہ اللہ وہ ہمارے ضلع کے شاعر ہیں. انہوں نے بیت العلوم کی شان میں چند اشعار کہے ہیں. یہ بیت علوم ربانی انوار خدا کا تارا ہے. یہ بیت علوم ربانی انوار خدا کا تارا ہے. یہ مرکز دین حقانی توحید کا یہ نقارہ ہے. یہ ابر کرم ہے رحمت کا. یہ ابر کرم ہے رحمت کا. ہر سمت چمن پر برسے گا. ماضی میں تو برابر برسا ہے, آئندہ برابر برسے گا. اور حضرت مولانا یوسف عزیز رحمہ اللہ ان کا جو شعری مجموعہ ہے متاع عزیز, اس کے اندر انہوں نے چند اشعار نقل فرمائے ہیں. اس کو آپ حضرات کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بیت العلوم کے فیض یافتہ تربیت یافتہ ہیں. بیت العلوم سے آپ کا تعلق ماضی میں بھی تھا, اب بھی ہے. جب بھی آپ آنا چاہیں گے آپ کا تعلق برقرار رہے گا. اور آپ جب آپ اپنا تعلق اس ادارے سے استوار رکھیں گے انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر ترقیات سے سرفراز فرمائیں گے. جب انسان کا تعلق مرکز سے ٹوٹتا ہے تو وہ رگیں سوکھنی شروع ہو جایا کرتی ہے. لہذا ہمیں ہر نتیجے میں مرکز سے اپنا ربط برقرار رکھنا چاہیے. مولانا یوسف عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے چند مصرے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا بہت باد مخالف کی چلی باد سموم اب تک. بہت باد مخالف کی چلی باد سموم اب تک. اپنی جگہ پر قائم ہے بیت العلوم اب تک. یہ ثمرہ ہے, یہ ثمرہ ہے اس کے بانی کے خلوص حسن نیت کا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ جو بانی مدرسہ بیت العلوم ہیں, یہ ثمرہ ہے اس کے بانی کے خلوص حسن نیت کا. چراغ آدھی میں بھی جلتا رہا ہے دین و ملت کا. انشاءاللہ عزیز چراغ جلتا رہا ہے, جل رہا ہے, جلتا رہے گا. اور اس طریقے سے آپ حضرات کا تعاون ملے گا مزید اور اس کے اندر ترقی پیدا ہوگی. دعا فرمائیں, درود شریف پڑھنے اذان ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من شر ما قضيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے صالحات سے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سیئات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام اعمال و افعال جو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں, انہیں کرنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال و افعال جو تیری ناراضگی کا ذریعہ ہیں اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں, ان سے بچنے کی اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ بیتی برادران کا اجتماع ہے. اے اللہ ان حضرات نے بیت العلوم سے استفادہ کیا,
بیت العلوم کی چہار دیواری میں رہ کر اے اللہ بیت العلوم سے فیض حاصل کیا، بیت العلوم کے اساتذہ سے فیض حاصل کیا، اے اللہ بیت العلوم سے فیض حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر اے اللہ دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی تقدس کو قبول فرما، اے اللہ ان کے تعلقات کو بیت العلوم سے استوار اور مضبوط فرما، اے اللہ ان کی قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو بانی مدرسہ بیت العلوم ہے، اے اللہ کے توسط سے دین کی روشنی مالیگاؤں کے اندر آئی، علم کی روشنی پہنچی، لوگ دین علوم سے آشنا ہوئے، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے لے کر حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے بھی اس مدرسے کے حضور اور اسی طریقے سے علماء کی شکل میں خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جتنے بھی اساتذہ بیت العلوم سے وابستہ ہو کر خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو باحیات ہیں، اے اللہ جو باحیات ہیں ان کی جو ہے نصرت فرما، مدد فرما، اے اللہ جو لوگ بیت العلوم کی کسی بھی اعتبار سے معاونت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بیت العلوم کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ یہ مجمع بیت العلوم کی نسبت پر جمع ہوا ہے، اے اللہ کسی اور نام سے اگر جمع کیا جاتا تو شاید اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوتا، اے اللہ یہ بیت العلوم کے جو ہے نام پر جمع ہوا ہے، اے اللہ بیت العلوم کی نسبت پر جمع ہوا ہے، اے اللہ جس نسبت سے یہ مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ انہیں اس مجمع کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجمع کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس نسبت کی بنیاد پر بھی انہیں قدم قدم پر ترقیات برقرار فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، مدد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جو اساتذہ کرام ہمارے ہیں وہ یہیں اسٹیج کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں، انشاءاللہ کھانے کا نظم ان کا یہیں کیا جائے گا، باقی احباب جہاں اور وقت کھانا کھایا گیا وہاں انشاءاللہ کھائیں۔ میں ابنائے بیت العلوم مالیگاؤں کی طرف سے الحمدللہ آج ہم ان کی کوششوں پر، کلاس والوں کی بالخصوص کوششوں پر جمع ہوئے، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز جی نماز پڑھ لیں گے، کھانا کھا لیں گے، اور ایک چیز اور ہے، شام کو جو حضرات نماز پڑھ لیں، کچھ لوگ کھانا کھا لیں تاکہ دونوں جگہ بھیڑ اکٹھی نہ ہو، دونوں کام ہو جائے۔ دوسری چیز جو حضرات شام کو یہاں رہیں گے، کھانے کا ان کا انتظام کرنا ہے، وہ اپنے ناموں کا اندراج کروا دیں تاکہ کھانا بنوانے میں سہولت ہو، کھانا ضائع نہ ہو، پھینکا نہ جائے، اس لیے اپنے ناموں کا اندراج کرا دیں۔ جی مولانا تاجی صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی بھائی
اساتذہ جو ہمارے ہیں اسٹیج پر وہ جلوہ فروز رہے، باقی اور جو سارے ساتھی ہیں وہ یہاں سے نیچے جائیں، اپنا کھانے کا انتظام جائیں وہاں پہنچیں، تاکہ اساتذہ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم ان کو کھانا کھلا سکیں، ان کی ضیافت کر سکیں، ہمارا تعاون کریں اس میں۔ اساتذہ کے پاس سے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے جب تک وہ کھانا کھائیں آپ ہٹ جائیں، تاکہ ان کو کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، کھلا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کے اساتذہ، میرے سب کے اساتذہ ہیں وہ، ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکیں۔ معین الدین اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ معین الدین اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ مولانا حبیب صاحب کہاں ہیں؟ بھائی مولانا محی الدین صاحب کا اور دیگر حضرات کا استقبال ہو رہا ہے۔ حافظ غیاث الدین کی طرف جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے اپنا تعاون پیش کیا ہے اور بہت زیادہ کوششیں کی ہیں منعقد کرنے میں، ان کا استقبال ہو رہا ہے اور تمام معاونین کا دل سے شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ مولانا دولت خان صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے مولانا محی الدین کی جانب سے، اللہ قبول فرمائے۔ ان حضرات نے کافی محنتیں کی اس پروگرام کے منعقد کرنے میں، کئی بہت ساری قربانیاں ہیں ان کی، راتوں کو جاگنا، دن کو بھاگنا۔ مولانا شہباز صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے، مولانا عبدالرحمان صاحب کا بھی استقبال کیا جائے مالیگاؤں کے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب کا استقبال مولانا شہباز صاحب فرما رہے ہیں مالیگاؤں کے، مولانا عبدالرحمان صاحب کا۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب کا استقبال مولانا ذوالفقار کرنل کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میرا نام امین خان ہے، احمد امین کے نام سے بیت العلوم میں جانا جاتا تھا۔ درمیان میں میں حافظ الطاف صاحب پونا، حافظ الطاف صاحب پونا۔ جزاک اللہ۔ میرا وطن سدھارتھ نگر ضلع ہے، میرا ڈومریا گنج تحصیل ہے اور بمبئی میں رہتا ہوں۔ جب سے مدرسے سے نکلا ہوں ساکی ناکا کے علاقے میں 23 سال سے امامت اور خطابت اور مکتب کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ حافظ اطہر پونا صاحب کا الطاف پونا صاحب کا استقبال فرما رہے ہیں مولانا دولت خان صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ اس بیت العلوم میں ایک ساتھی ہیں میرے، رفیع الدین بھائی ممبئی کے، غیاث الدین بھائی کے چھوٹے بھائی، رفیع بھائی کے نام سے مشہور تھے، میں ان کے ساتھ میں تھا۔ مولانا دولت صاحب کا استقبال فرمائیں گے، مولانا عبدالرحمان صاحب کا استقبال ہو رہا ہے حافظ الطاف صاحب کے ہاتھوں، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی اساتذہ کے لیے کھانا لے کر آئے۔ یوسف اورنگ آبادی صاحب کا استقبال ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ استقبال ہوا ہے۔ حافظ الطاف پونا صاحب، بلال احمد صاحب استقبال فرما، غیاث الدین صاحب کا استقبال فرما رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ حافظ الطاف پونا والے کا استقبال ہو رہا ہے، عبدالرحمان جندوری کا، اللہ قبول فرمائے۔ کھانے کی تیاری کرو اساتذہ کی۔ جی عبدالرحمان مولانا یوسف اورنگ آبادی استقبال کریں عبدالرحمان صاحب کا۔
जमीयत उलमा के सदर हाफिज शेर खान साहब का भी इस्तकबाल हमारे हाफिज अब्दुल रहमान के हाथों पर। हाफिज शेर खान साहब। हाफिज अब्दुल रहमान साहब हाफिज शेर खान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ मनमान वाले, इनका इस्तेमाल हाफिज शेर खान साहब करेंगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर चांद तारों अपनी रंगत पर, नहीं तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। भी बात में आग ही पाके तेरा हक सुभान अल्लाह, रस्ते माया सबसे गुंबदे साहब सुभान अल्लाह। भी बात में आग ही पाके तेरा हक सुभान अल्लाह, रस्ते माया सबसे गुंबदे साहब सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जज्बनुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर टेढ़ी है रुखसार का आलम आलम आलम, रुखसार का आलम क्या होगा। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। भी बात में आग ही पाके तेरा हक सुभान अल्लाह, रस्ते माया सबसे गुंबदे साहब सुभान अल्लाह। भी बात में आग ही पाके तेरा हक सुभान अल्लाह, रस्ते माया सबसे गुंबदे साहब सुभान अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जा